چند مضامین اور خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی شہادت حاصل کروں گا۔ ہجرت سے پہلے زندگی کا جو حصہ تھا اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ الاعراف کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک جگہ اللہ نے رکھی ہے جس کا نام ہے اعراف، اور آیت نمبر 46، 47 اور 48 میں ڈیٹیل اس کا ذکر ہے باقاعدہ قرآن پاک میں۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں برابر ہوں گی، جمہور اہل سنت کا موقف ہے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، یعنی نیکی ایک زیادہ ہوتی تو جنت چلے جاتے، بدی ایک زیادہ ہوتی تو جہنم چلے جاتے، لیکن نہ نیکی زیادہ ہے نہ بدی زیادہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کو اس جگہ پہ رکھا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اعراف۔ ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم اور ایک ہے اعراف، وہاں ان کو رکھا جائے گا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف۔ جب تک رب چاہے گا رکھے گا، پھر جیسے چاہے گا سلوک فرمائے گا۔ ان کو بار بار پردے اٹھا کر کبھی جنت دکھائی جائے گی، کبھی جہنم دکھائی جائے گی، اور جب جنت دکھائی جائے گی تو وہ دیکھ کر کہیں گے اس کی نعمتوں کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہم اعمال زیادہ کر لیتے تو وہاں پہنچ جاتے، وہاں مزے ہی مزے ہیں، لطف ہی لطف ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کم از کم اس سے تو بچا لیا ہے۔ اللہ دعوت کے چند مراحل حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے محبوب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ دوسرا مرحلہ آیا تو فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے۔ تیسرا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لتنذر ام القری، لتنذر ام القری، آپ ام القری یعنی مکہ والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ساتھ والوں کو، ان کو ڈرائیے۔ ام القری کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ساری زمین کی ماں ہے، مطلب یہ سینٹر، اور امی کہا جاتا ہے اپنی امی کو، کیوں؟ کیونکہ یہ میری وجہ ہے، میں پیدا ہوا اس سے، یہ میری بنیاد ہے، یہ میری بنیاد ہے جس کی وجہ سے میں اس کو امی کہتا ہوں۔ تو امی حضور کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا یہ ساری کائنات کی بنیاد ہے، یہ نہ ہوتے تو کائنات ہی معرض وجود نہیں۔ چوتھا مرحلہ ہوا تو فرمایا لتکون للعالمین نذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالمین کو ڈرائیے۔ اس کے آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کی اصلاح کا باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا اس صورت کے حوالے سے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، قل محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اتنا آفاقی پیغام ہے اور آفاقی آیت ہے یہ کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کس سے؟ صرف مومنوں سے نہیں، یا ایھا المومنون، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میرے لیے بھی حضور رسول ہے، اس ٹائم آپ کے لیے بھی حضور رسول ہے، ساری کائنات کے لیے حضور رسول ہے۔ اور جو آج حضور کو لیے کہ نہیں حضور نہیں ہے، سمجھ لو وہ بندہ مومن نہیں ہے، کیونکہ حضور رسول کیسے ہیں اگر ہے ہی نہیں، کسی صورت میں نہیں ہے تو وہ رسول کیسے ہیں؟ یہاں علی پور میں رسول کیسے ہیں؟ مدینہ ٹاؤن میں رسول کیسے ہیں؟ آپ اپنے گاؤں گوڑ دیہات میں بیٹھے ہوں تو آپ کہیں گے ہمارے نبی وہی ہے، تو کوئی آپ کو کہے کہ نبی ہیں تو دکھاؤ کہاں ہیں، تو اس کو کہا جائے گا نا یہ پاگل آدمی ہے۔ آپ کہیں گے میرے رسول اس ٹائم یہاں پہ بھی وہی رسول ہے، اور میں وہاں جاؤں تو وہاں بھی وہی رسول ہے، اور کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے بندہ مومن یہ سوال کرے تو اس کا ایمان کم ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان پورا لے کے آؤ۔
ارشاد فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ابھی تمہیں داخل ہونے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے؟ ہمارے ہاں دو قسم کے، چونکہ قرآن پاک میں آیات ہیں، دو قسم کی احادیث ہیں. وہاں ایک قسم کی آیت کو لے کر تو ہمارے جو قرآن و حدیث کے ماننے والے فالوور لوگ ہیں، جو بزام خواہش کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے، وہ ایک قسم کی آیت کو لے کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں. مثلا کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ لا عالم الغیب، رسول علم غیب نہیں جانتے، اور اسی پر سارا ان کی تقریر کا انحصار ہوتا ہے، پوری تقریر اسی پہ کر دیتے ہیں. جبکہ قرآن پاک کی دوسری آیت اور دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. اللہ علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر رسول کو دے دیتا ہے. ایک آیت کو پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح، ایک آیت پڑھی جناب اور حاضر ناظر کا بتا دیا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے جی، اور دوسری آیت جو اسی قرآن میں ہے اس کو نہیں مانا. اسی طرح حدیث پاک میں کہا جو حضور علیہ السلام رفع دین کرتے تھے، رفع دین کرتے تھے، رفع دین کرتے تھے. یہ حدیث ہے، حدیثیں ہیں، مگر یہ بھی حدیثیں ہیں کہ حضور نے چھوڑ دیا تھا، انہوں میرا پیو بنے گا. بات تو یہ ہے نا، ہم سے کوئی آگے پوچھے تو صحیح، ہم سے کوئی کہے نا دکھاؤ. ایسے مولوی نو جا کے آخر کے جس بیچارے شودے نو پتہ ہی نہیں کہ دکھاؤ جی کہاں لکھا ہوا، اس نو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ سیدھا حافظ قاری عالم تے ہے کوئی انہوں کی پتا، ساڈے کو نہیں پوچھتے، رولا ہے انہوں پتا میں اتنے کم پھنس جائے گا. سانو پوچھ کہ رفع دین دی ممانعت دی حدیث کتنے ہے؟ نہ دساں دے عباس دی اولاد ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نور نہیں ہے جی، یہ دیکھو قرآن میں آیا ہوا ہے، اور اسی قرآن میں جہاں نور آیا ہوا ہے حضور نور ہے، وہ نہیں ہم سے پوچھیں گے. لیکن ہم تو اپنی آواز تو دیتے ہی رہیں گے، ہم بتائیں گے کہ نہیں ہمارے جو لوگ ہیں تاکہ ان کا ذہن، عقیدہ، نظریہ، فیت ٹھیک رہے کہ قرآن الحمدللہ 14 صدیوں سے موجود ہے اور صبح قیامت تک رہنا ہے. بالکل اسی طرح صاحب قرآن صبح قیامت تک رسول ہوں گے. ایسا نہیں کہ حضور اپنے زمانے میں جب ظاہر زندگی سے وفات پا گئے تو نبی تھے اور اب نبی نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں. اور کس صورت میں ہے وہ صورت تلاش کرنی، اس صورت میں جانا کھا ہے، وہ جانی صورت میں ہے، وہ ایمانی صورت میں ہے، ایقانی صورت میں ہے، علمی صورت میں ہے. اور حضور علیہ السلام جسمی صورت میں بھی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، جسمی صورت میں بھی قبر اطہر میں زندہ ہے. وفات کیا تھی کہ جسم سے روح کا جدا ہو جانا، وہ روح جدا ہوئی. اور ایک طریقہ کار رب نے، رسول نے بتایا کہ ایسے کیا جائے کہ جسم کو قبر میں دفنا دیا جائے. حضور کا قبر اطہر میں جسم رکھا گیا، قبر بند کی گئی. حضور علیہ السلام قبر انور میں ہے. اس قبر میں جانے کے بعد تو میں اور آپ بھی نہیں مرتے، پھر سے روح ڈالی جاتی ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے سوال ہوتا ہے بتاؤ کون ہے تمہارا رب. اور اس وقت آپ کہیں جی میں تو فوت ہو گیا، میرے کیا پوچھتے ہو تجھے؟ مطلب فوت ہوا بھی جواب دیتا ہے. آج اس طرح کا بابڑے شابڑے کہتے ہیں نا آج کل، وہ مر گیا تو مر جاتا ہے، کچھ مرنے والا کیسے جواب دیتا ہے؟ میں کہا تو کی میں جواب دیں گا قبر جو ہے کوئی اس کا جواب کو بتائے. خود کہتے ہیں ہم قبر میں جواب دیں گے، قبر میں بچو ہوں گے. میں کہا بچو مرے ہوئے نو کیا کھن گے، گل ہے کرنا. قبر میں بچو ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے. میں نے کہا سب کچھ ہوگا، مرنے والے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. دیکھو بندہ مر گیا، آپ 10 ڈنڈے مارو، بولے گا آگے سے؟ کوئی ہائے ہوئے کرے گا؟ کیوں؟ درد کا احساس تب ہوتا جب اس کے اندر روح ہوتی. روح ہے ہی نہیں تو احساس کیا ہوگا؟ آپ کاٹ دو، بالکل ایک جسم کا عضو کاٹ دو، وہ ایک لفظ نہیں بولے گا زبان کے ہوتے ہوئے بھی. کیوں؟ اندر روح نہیں رہی. اس کا مطلب ہے بندہ مر جائے تو بول نہیں سکتا، تو قبر میں جواب کیسے دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے جب میں اور آپ بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں تو حضور کی زندہ ہونے کی کیا بات ہو، حضور کی زندگی کے کیا کہنے. یا یہ کہو کہ بخاری مسلم جو سوال آئے ہوئے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے وہ جھوٹ ہے. بھائی ملحد جو ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ آپ سے یہی تو کہتے ہیں، یہی آیتیں، یہی حدیثیں آپ پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں او دیکھو جی مسلمان کہانیاں تالے مارتے ہیں، وہ تالیاں مارتے ہیں باقاعدہ. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کہانیاں دیکھیں، باقاعدہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر سے رد اسرائیل آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ کھولو تو آگے سے ان کی کہانی ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتے. دیکھو یہ مسلمانوں کی کہانی ہے. میں کہ بابڑے بھی یہی کہانیاں کر دیں. میں کہ توڑے تو انہیں کافرہ چ ملحداں کیا فرق ہے یہ دسو. بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟
کوئی عقل دی گل کرو، خدا دے بندے قرآن حدیث دی پہلے کرو.